ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم ناظرین اکرام، میں آپ لوگوں سے جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اصل میں تھوڑے ہی سخت بات ہے اور تنبیہ ہے، اور آپ لوگوں کی ہم لوگوں کی سستی اور کاہلی کی طرف نشاندہی ہے۔ سب سے پہلے ایک چیز کو سمجھ لیجئے کہ اہل بیت کا دفاع کیوں، دفاع کیسے ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ اصول کہ جو امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کو متون کرتا ہے، یا کسی صحابی کو متون کرتا ہے، یا بنو امیہ کو متون کرتا ہے، وہ کبھی بھی اہل بیت کا دفاع کر ہی نہیں سکتا۔ البتہ اس کے الٹ، اس کے مخالف، اس کے برعکس جو امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع کرتا ہے، صحابہ کا دفاع کرتا ہے، بنو امیہ کا دفاع کرتا ہے، اصل میں وہ اہل بیت کا دفاع کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ان کا دفاع نہیں کریں گے تو آپ اہل بیت کا دفاع نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ان پر حملہ آور ہوں گے تو آپ آگے جا کر اہل بیت پر بھی حملہ آور ہوں گے، اور اہل بیت تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، پھر آپ آگے جا کر اللہ، اس کے رسول، قرآن، اسلام، اسلامی حکومت پر حملہ آور ہوں گے۔ جیسا کہ آپ ایک متا کی پیداوار خبیث النسل، سپریم کورٹ میں جنہت یاچکائیں تو کئی داخل ہوتی ہیں، قرآن کی 26 سور آیتوں سے کو بھی بدتر ریموو شکل والے کرنے کو کی دیکھ رہے ہیں یاچکا، جس اور نے ہم بات کر رہے ہیں آج یاچکا کرتا ہمارے ساتھ قرآن ہیں پر سید حملہ وسیم کر دیا۔ رضوی۔ وسیم صاحب، یہ کون سی وسیم رضوی۔ تو محترم ناظرین، جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہی، جس کوتاہی کی طرف نشاندہی کرنے جا رہا ہوں وہ یہی کہ ہم نے امیر المومنین یزید کا دفاع کو بہت ہی معمولی سمجھا، بہت ہی ہلکے میں لیا، اور اس سے دین کا کوئی حصہ ہی نہیں سمجھا، یعنی ہماری اس کوئی ذمہ داری ہی نہیں سمجھی، جس کا فائدہ شیعہ رافضیوں نے بھرپور اٹھایا اور ایک پوری فیکٹری کھڑی کر دی۔ یعنی اگر کسی مسلمان ہی کو اللہ، اس کے رسول، اسلام، قرآن، حدیث، صحابہ، ائمہ، اہل بیت سب کو متون کرنا ہے، سب پر لعن طعن کرنا ہے، سب پر اعتراض کرنا ہے، تو اس کو ٹرین کیسے کیا جائے گا، اس کو تربیت کیسے دی جائے گی، اس کی تربیت کیسے شروع کی جائے گی، اس کی بنیاد کیسے رکھی جائے گی۔ یہ ایک قاعدہ جو یہودیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی نسل شیعہ روافض نے دیا ہے، وہ ہے امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ کو مطعون کرنا۔ ایک چھوٹی سی شروعات ہے، یہ وہ سیڑھی ہے جس کے ذریعے اللہ رسول تک پہنچایا جا سکتا ہے لوگوں کو۔ اب اس سیڑھی کا دفاع کرنے سے روکا جاتا ہے، اور اس میں خوبصورت دھوکہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو، اگر تم نے اس کا دفاع کیا نا تو تم اہل بیت کے خلاف ہو جاؤ گے، تم اہل بیت کو متون کر دو گے۔ اب بعض لا علم، کم علم، بے اصول، اصولوں سے پیدل، اصولوں سے ناواقف لوگ یہی سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے یزید کا دفاع کر لیں گے، امیر المومنین یزید کا، تو اہل بیت کے مخالف ہو جائیں گے، اہل بیت پر حملہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جذباتی جملہ، جذباتی موقف لوگوں میں عام کر دیا گیا ہے، رائج کر دیا گیا ہے، جس کا انجام یہ ہوا کہ امیر المومنین یزید پر حملہ کرنے والے، اس کے بعد بنو امیہ پر حملہ کرنے والے، اس کے بعد صحابہ پر حملہ کرنے والے آگے جا کر اہل بیت پر بھی حملہ آور ہو جاتے ہیں، پھر صحابہ اکرام کیا، پھر قرآن حدیث کیا، پھر اللہ، اس کے رسول پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، جس کی زندہ مثال یہ پنوتی شخص جس نے قرآن پر آج حملہ کر دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ کیسے؟ تو دیکھیے، اصل میں یہ جتنے بھی اعتراض آپ کریں گے تو یہ اعتراض جائیں گے آگے جا کر اہل بیت پر ہی، سوال کھڑے ہوں گے اہل بیت پر ہی۔ اب وسیم رضوی کا اس ویڈیو کو دیکھیے، اور اگر کوئی کافر اس ویڈیو کو دیکھے گا اور اگر اس کو تھوڑا بھی خلافت کے تعلق سے علم ہوگا تو کیا وہ یہ سوال نہیں کرے گا؟ کون سے سوال کرے گا وہ؟ کیا سپریم کورٹ میں سوال جج نہیں پوچھ سکتا؟ کیا ہائی کورٹ میں سوال جج نہیں پوچھ سکتا؟ کیا کفار مشرکین یہ سوال نہیں پوچھ سکتے؟ وہ کیا سوال ہے؟ آئیے سب سے پہلے اس خبیث النسل متا کی 100% کنفرم متا کی پیداوار وسیم رضوی کے اس اسٹیٹمنٹ کو سنتے ہیں، اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ کیا یہ سوال کھڑے نہیں ہوں گے، کیا یہ اہل بیت پر حملہ نہیں ہوگا، اور کیا اس نے اہل بیت پر حملہ نہیں کیا۔ میں آپ کو پھر ایک پوائنٹ یاد دلاؤں کہ جس نے بھی بنو امیہ سے بغض رکھا، امیر المومنین یزید سے بغض رکھا، آگے جا کے اہل بیت کا ہی دشمن بنا ہے۔ نہ یقین آئے تو دیکھیے کہ حضرت علی کو شہید کرنے والے لوگ کون ہیں، خود ان کے شیعہ ہیں،
جب ان کے دل میں بنو امیہ کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے بغض آیا تو کیا کیا انہوں نے؟ حضرت علی کو ہی شہید کر دیا۔ پھر حضرت حسن کو دیکھیے، جب ان کے تعلق سے، جب ان کے شیعوں نے کے دل میں بنو امیہ صحابہ کے تعلق سے بغض آیا تو انہوں نے انہی کو شہید کر دیا۔ پھر حضرت حسین کو دیکھ لیجیے کہ جب ان کے شیعوں کے دل میں امیر المومنین یزید بنو امیہ صحابہ کے تعلق سے بغض آیا تو انہوں نے حضرت حسین کو شہید کر دیا۔ آج یہ وسیم رضوی اہل بیت پر سوالات کھڑے کر رہا ہے، سوالات کھڑے کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ کل کو کوئی مسلمان، کل کو کوئی کافر، کل کو کوئی شیعہ، یا کل کو کوئی کفار مشرکین منافق کھڑا ہو جائے گا اور پھر یہ کہنا شروع کر دے گا کہ دیکھو شیعوں کی نہج البلاغہ جو کتاب ہے، جس میں حضرت علی کے خطبات ہیں، جس میں جنگ صفین کے تعلق سے لڑنے کے لیے لوگوں کو حضرت علی خط لکھ رہے ہیں، تو کہ دیکھو یہ بھی تو آتنکواد کی تعلیم ہو سکتی ہے، جس طرح اس نے قرآن کی آیتوں پر اعتراض کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس خبیث کے زبان سے کچھ ایسی زہریلی باتیں دل پہ پتھر رکھ کے سن لیتے ہیں۔ مجبور ہیں، لاچار ہیں، جواب دینا ہے، الزامی جواب دینا ہے، اس لیے ورنہ کبھی بھی ہم یہ کوشش نہیں کرتے۔ آئیے سنیے۔ اس آیتیں ہیں جس کو آپ نے ریموو کرنے کی عرضی لگائی ہے سپریم کورٹ میں، تو ہاں دیکھیے، پروفٹ محمد کے بعد لگتا ہے بیچارے کو اتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی اور ایسی کھراٹل یا اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، شاید گھبراہٹ کے مارے تنبو میں گھبراہٹ ہو گئی تھی، گھبراہ ہوا ہوا بہت۔ اور سیدھی بات ہے، جو اللہ رسول اور قرآن حدیث اہل بیت پر حملہ کرے گا وہ ایسے ہی گھبرائے گا، اور دنیا آخرت تو اس کی برباد ہے ہی۔ پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں۔ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں، اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے میسج دو کے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تین جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ کوئی بھی دھرم محبت سے پھیلایا جا سکتا ہے، طاقت کے دم پر نہیں پھیلایا جا سکتا۔ اور اس وجہ سے آج اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قرآن کے اندر امینڈمنٹ کیے گئے تھے، جو اس طرح کے میسیجز ڈالے گئے تھے، جو وائلنس کو بڑھا رہے تھے، جو ظلم و زیادتی کر رہے تھے، آج اس کا فائدہ آتنکوادی اٹھا رہے ہیں۔ مدرسوں کے ذریعے عام مسلمانوں کے بچے اس کو پڑھ رہے ہیں، اور ان کا ذہن جو کٹر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یہ بہت نقصان دہ، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی دیکھا آپ نے، اس نے قرآن پر حملہ کرنے کے لیے ایک ایسا راستہ چنا ہے جس سے سیدھی اور کراری ضرب اہل بیت پر جائے گی۔ کوئی بھی کافر، منافق، مشرک کھڑا ہو جائے گا اور یہی سوالات اس سے کرے گا کہ پہلے تو تم یہ ثابت کرو اہل بیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن نازل ہوا، جو نبی کی زبان سے مشروع ہوا، کیا اس میں یہ آیتیں نہیں تھیں؟ کیونکہ تم نے تو یہ مقدمہ بنا دیا کہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ بڑھوتری کی ہے۔ تو پہلے تم اہل بیت سے یہ ثابت کرو کہ انہوں نے یہ بتایا ہو کہ نبی کے زمانے میں یہ آیتیں نہیں تھی، تینوں خلیفہ کے زمانے میں آئی۔ اور اگر یہ نہیں بتا پائے تو پھر یہ ضرب کس پر جائے گی؟ اہل بیت پر ہی جائے گی، کہ کیوں اہل بیت نے اسی قرآن کو مانا، کیوں اہل بیت نے اسی قرآن کے مطابق حکومت کی، کیوں حضرت علی نے اسی قرآن کے مطابق اپنی خلافت چلائی، کیوں حضرت حسن نے اسی قرآن کے مطابق اپنی خلافت چلائی، کیوں اسی قرآن کو پڑھتے رہے، کیوں آواز نہیں اٹھائی، کیوں خاموش تماشائی بنے رہے۔ یعنی کل کو کوئی مشرک، کافر، منافق یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اہل بیت ڈرتے تھے۔ یعنی 1400 سال بعد یہ متقی پیداوار کو معلوم پڑی یہ بات، 1400 سال پہلے اہل بیت
حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کی اولاد اور حضرت علی کے رشتہ دار اہل بیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ان کے رشتہ داروں کو یہ بات نہیں معلوم تھی، اور ان میں اتنی ہمت جرت نہیں تھی کہ وہ بولتے کرتے اور اس سے نکالتے۔ وہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ حضرت علی کی 5 سالہ خلافت میں جب تو آپ کے پاس طاقت پاور سب تھا، آپ نے کیوں اس قرآن میں سے یہ آیتوں کو نہیں نکالا؟ بلکہ ان شیعوں نے تو ایک ایسا مذہب پیش کیا ہے، مزاحیہ، مذاق جسے آپ کہیں کہ ان کا قرآن جو ہے ان کے 12ویں امام غار میں لے کے چھپ گئے ہیں، اور اب وہ دجال جب آئے گا تب آئیں گے باہر۔ ارے بھائی، یہ کیسی منحوس بدقسمت قوم ہے جو 1400 سال سے بنا قرآن کی زندگی گزار رہی ہے، تو یہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ کیسے جنت والے اعمال کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، جس کے پاس قرآن نہیں ہوگا وہ ایسے کافروں، مشرکوں، منافقوں والے اعمال ہی تو کرے گا۔ اب اس نے ایک بہت ہی پیاری بات اپنی زبان سے بول دی جو اس کے ہی دھرم پر پلٹ کے آنے والی ہے، اور اس نے کہا کہ کوئی بھی دھرم محبت سے پھیلتا ہے، نفرت سے نہیں پھیلتا۔ تو محترم ناظرین، آج تو امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ بری و ذمہ ثابت ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے خلاف بغاوت، ان کے خلاف نفرت انہی شیعہ، رافضی، خارجی، کوفی، عراقیوں نے، ان کے آباء و اجداد نے کی ہے، نفرت پھیلائی ہے، ان کے خلاف بغاوت کی ہے۔ وہاں تو انہوں نے کبھی محبت کا درس نہیں دیا، وہاں تو تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، لڑنے کھڑے ہو گئے، اور آج جملے بازی کر رہے ہیں کہ دیکھو محبت سے دھرم پھیلتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ آتنکواد عراق سے شروع ہوا، یہ آتنکواد کوفیوں نے شروع کیا، یہ آتنکواد اہل بیت کے شیعوں نے شروع کیا، یہ آتنکواد شروع کرنے والے صحابہ کے دشمن، باغی، صابائی درندے ہیں، کیونکہ انہوں نے نفرت پھیلائی، حضرت عثمان کو شہید کروا دیا، نفرت پھیلائی، حضرت علی کو شہید کروا دیا، نفرت پھیلائی، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کروا دیا، اور آج انہوں نے قرآن پر حملہ کر دیا۔ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اگر امیر المومنین یزید کی دفاع سے آپ ابھی بھی دامن بچاتے ہیں، بچکتے ہیں، تو وہ دن دور نہیں کہ ایسے چیلنجز آپ کی زندگی میں آگے آئیں گے۔ شیعہ مذہب کو جڑ سے ختم کرنا ہے، امت کو ایک کرنا ہے، اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہے، تو امیر المومنین یزید کا دفاع کیجئے، شیعہ مذہب کا جڑ سے صفایا کیجئے، ورنہ یہ وہ قوم ہے جس نے 1400 سال سے صرف اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، اسلام پر حملہ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر حملہ کیا ہے، اہل بیت پر حملہ کیا ہے۔ آج اس نے اہل بیت پر سوالات کھڑے کرنے کے لیے لوگوں کو مواد دے دیا ہے، اور یقیناً 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 آپ دیکھیں گے کہ لوگ سوال کھڑے کریں گے ہی کہ اہل بیت نے اس ترمیم کو کیوں نہیں پکڑا، اس ترمیم کو کیوں نہیں روکا۔ یعنی حضرت معاویہ حضرت علی کی بیعت نہیں کر رہے ہیں تو حضرت علی ان کے خلاف جنگ کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن میں ترمیم کر دی جاتی ہے اور حضرت علی جنگ کرنے کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کفار مشرکین کو ایک اتنا بڑا ہتھیار دیا آج وسیم رضوی نے اہل بیت پر حملہ کرنے کے لیے، کہ حضرت حسن حضرت معاویہ کے خلاف اتنا بڑا لشکر لے کر پہنچ جاتے ہیں جنگ کرنے کے لیے، صرف اس لیے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی۔ لیکن قرآن میں ترمیم کر دی گئی، اس کے لیے حضرت حسن اتنا بڑا لشکر لے کر نہیں کھڑے ہوئے۔ کتنی بڑی ضرب جاتی ہے حضرت حسن پر۔ پھر حضرت حسین پر باری آئے گی کہ حضرت حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، آواز اٹھا دی، 72 لوگوں کو لے کر کربلا پہنچ گئے اور شہید ہو گئے، شہید کروا دیے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن قرآن میں ترمیم ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ خاموش تماشائی بنے رہے، تو آخر کون سا فریضہ انجام دے رہے تھے؟ اہل بیت۔ کل کو کوئی کافر، مشرک، منافق یہی تو کہہ سکتا ہے کہ حکومت کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھے، لیکن قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے اہل بیت تیار نہیں تھے۔ تو آج اس وسیم رضوی حرام النسل نے، متا کی پیداوار نے اہل بیت پر حملہ کرنے کے لیے کفار، مشرکین، منافقین کو راستہ ہموار کر دیا ہے۔ اس کا جواب تو کوئی شیعہ بھی نہیں دے سکتا، کوئی رافضی بھی نہیں دے سکتا، اور اگر دے سکتا ہے تو ندیم خان کا نمبر لے لے، مجھ سے گفتگو کر لے، 9930099793۔ دیکھتے ہیں کس میں دم ہے جو اس خبیث وسیم رضوی کے موقف کا دفاع کر سکے اور میرے سوالات کا جواب دے سکے۔
اس لیے میں آپ کو ایک بار پھر سے یاد دلاتا ہوں، ثابت قدم ہو جائیں، ڈر خوف نکالیں۔ امیر المومنین یزید کا دفاع کرنا اہل بیت کے خلاف ہونا نہیں، اسلام کے خلاف ہونا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہونا نہیں، بلکہ عین اللہ اور اس کے رسول کا دفاع کرنا ہے، عین قرآن حدیث کا دفاع کرنا ہے، عین اہل بیت کا دفاع کرنا ہے، عین اسلامی حکومت کا دفاع کرنا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ مسلمانوں، پشو پیش میں مت پڑو، سستی کاہلی کو چھوڑو، علم حاصل کرو، اصولی علم حاصل کر لو۔ یہ ہمارے اسلاف، یہ صفین، یہ جمل، یہ کربلا، یہ ہمارے لیے خیر ہے، اس میں ہمارے لیے دلائل ہیں، اس میں شر نہیں ہے، اس کو شر سمجھ کے چھوڑو مت، اس سے بھاگو مت، ورنہ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر آج اسی کے بہانے یہ مسلمانوں کو ورغلا رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات اسلاف سے بدزن کر رہے ہیں، اور ایک ایسی فوج تیار کر رہے ہیں کہ آپ کو کفار و مشرکین سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہی آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اسلاف کا دفاع کرنے کی اور ثابت قدم رہنے اور منہ توڑ دندان شکن الزامی جواب دینے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔